کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، اور تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ کون غریب نواز ہے؟ آپ زندگی دیکھو آپ کی تو سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصفہان خراسان علاقہ سجستان یا سجستان میں آپ ولادت آپ کی ہوتی ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام سید غیاث الدین ہے، آپ کی والدہ کا نام ام الورا اور ماہ نور ہے۔ آپ 537 ہجری میں اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میرے بچے معین الدین میرے شکم میں آئے تو میرے سارے دشمن دوست بن گئے، اور جب آپ 4 مہینے سے زیادہ کا حمل ہو گیا، جب معین الدین میرے شکم میں حرکتیں کرنے لگے، میں رات کی تاریکی میں جب سوتی تھی تو میں اس سناٹے کے ماحول میں اللہ اللہ کی آواز سنتی تھی۔ آپ فرماتی ہے کہ میں دروازہ کھول کر دیکھتی تھی، کوئی ہے جو ذکر الہی کر رہا ہے مگر کوئی نظر نہ آتا۔ پھر میں لیٹتی جیسے سناٹا طاری ہوتا، پھر مجھے آواز سنائی دیتی تو میں چھتوں کی جانب دیکھتی، دیواروں کی جانب دیکھتی، میں ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتی، یہ کون ہے جو اللہ اللہ کر رہا ہے؟ تو مجھے آواز سنائی دیتی، اے ام الورا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تیرے شکم میں میرا محبوب پل رہا ہے، میرے محبوب کا محبوب پل رہا ہے، یہ ذکر وہی کر رہا ہے جب سے اس کے جسم میں جان ڈالی گئی ہے، یہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ جس صبح سرکار معین الدین حسن کی ولادت کا وقت ہوا، دوشنبہ کا دن تھا، صبح صادق کا معاملہ ہے، فجر کی اذان ہونے والی ہے، اتنے میں اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ ہمارے شہر کے اکابر علماء اولیاء کرام میں جو شمار ہوتے تھے ہمارے دروازے کے سامنے آ گئے، ہمارے آنگن میں آ گئے۔ ہم نے حیرت سے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا اے غیاث الدین آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ، ہم لوگ نماز فجر کے لیے بیدار ہوئے، کوئی کہتا ہم تہجد پڑھ رہے تھے، کوئی کہتا ہم شب بیداری کر رہے تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور نکلا ہے اور یہی آ کر کے وہ ٹھہر گیا ہے۔ جب میں نے دیکھا تو ہم لوگوں نے سوچا یہ کیسی روشنی ہے، یہ کیسا نور ہے، یہ کہاں کا نور ہے، کیوں کہاں آیا ہے؟ ہم لوگ آئے تو دیکھا کیا معاملہ ہے، کہا ابھی ہماری بیوی جو ہیں ان کو وضع حمل ہونے والا ہے، بچہ پیدا ہونے کا وقت قریب ہے۔ اللہ اکبر پیارے، اور دوسری کتابوں میں یوں لکھا ہوا ہے کہ تمام ایسے لوگ آ کر کے حاضر ہو رہے ہیں جن کے سروں پر دستار ہیں، جن کے چہرے پر نورانیت ہے، جن کا چہرہ نور سے جھلک رہا ہے، جن کا لباس بڑا خوشبودار ہے، آ کر کے صفحے درست کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ادب سے کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے بادشاہ کے دربار میں اس کے درباری کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے وزراء کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں سید غیاث الدین میں نے ان کی طرف نگاہ ڈالی اور نگاہ ڈالنے کے بعد کہا ہم نے آپ کو پہچانا نہیں، آپ ہمارے شہر کے نہیں لگ رہے ہیں، آپ ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ تو ان لوگوں میں سے ایک بزرگ نے فرمایا غیاث الدین گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس وقت کے اقطاب و اقداد اور ابرار ہیں، رب تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میرا بندہ معین الدین دنیا میں آ رہا ہے، اس کی تعظیم اور استقبال کے لیے اس کے یہاں تشریف لے جاؤ، اسی لیے ہم یہاں تشریف لائے ہیں، اسی لیے ہم ان کے استقبال کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر پیارے، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، ابھی آپ دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، اولیاء قبائل آپ کے استقبال کے لیے آ
رہے ہیں, اعلیٰ حضرت بھائی اسی طرح کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے غریب نواز کی ذات یہ ہے کہ سارے تیرات جو سمندر میں موتیاں چن رہے تھے, معرفت و حقیقت تھے, وہ اس طرح سرالی بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں. آپ گنگنا اٹھے, اے بابا غریب نواز, ہے تیری ذات جب بہر حقیقت پیارے, ہے تیری ذات جب بہر حقیقت پیارے, اور کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا, کنارہ تیرا, کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا, کنارہ تیرا. اللہ اکبر پیارے, سرکار غریب نواز کی زندگی آپ دیکھتے چلو. یہی سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. جب آپ دنیا میں تشریف لے آئے, اللہ اللہ اور اس طرح برکتوں کا نزول ہونا شروع ہوا. آپ کو غریب نواز کو لوگ جانتے ہیں آپ کو کہ غریب نواز کون ہے. اگر آپ چوراہوں پر, آپ ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے معین الدین حسن کہیں اور وہاں 10 لوگ بیٹھے ہوں تو ان لوگوں میں سے شاید 2-4 لوگ سمجھیں کہ اجمیر سرکار کی بات ہو رہی ہے. مگر اے مسلمانوں, اگر آپ کسی ہوٹل پر بیٹھ کر اتنا کہہ دو غریب نواز, تو سارے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اجمیر والے سرکار کی بات ہو رہی ہے. آخر غریب نواز سرکار کو غریب نواز کیوں کہا گیا؟ آئیے ذرا اپنے ذہن و فکر کو حاضر کرائیں. آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے بچے حسن ہیں, شیرخواری کا زمانہ ہے, میری عادت میں داخل ہو گیا تھا کہ میں اپنے بچے کو دودھ پلاتی اور دودھ پلانے کے بعد انہیں جھولے میں لے کے آ دیتی, گھر کے کاموں کو میں سنوارنے لگتی تھی, گھر کے کاموں کو کرنے لگتی تھی. اللہ اللہ, وہ کہتی ہے ایک روز کا معاملہ ہے کہ میں نے اپنے بچے حسن کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد ان کو لٹا دیا, گھر کے کام کاج میں لگ گئی. تب تک میں نے دیکھا میرے پڑوس میں ایک رہنے والی عورت آئی ہے, اس نے مجھ سے سلام کیا, میں نے اس کو جواب دیا, کاموں میں مصروف رہی. اس نے گفتگو کرنی شروع کر دی. اس کی گود میں ایک شیرخوار بچہ تھا جو دودھ پینے والا تھا, اور رو رہا تھا. میں نے کہا اے عورت, اے بہن, اپنے بچے کو دودھ پلا دو, شاید یہ بھوکا ہے. وہ کہتی ہے ہاں بہن میں پلا دیتی ہوں. وہ کہتی ہے کہ وہ بیٹھ گئی اور بیٹھ کر کے اپنے بچے کو دودھ پلانا شروع کرتی ہے, مگر بچہ دودھ پینے کے بجائے روتا جا رہا ہے. اللہ اکبر پیارے, ابھی یہ منظر, ابھی یہ حالات چند لمحے گزرے تھے کہ غریب نواز بیدار ہو گئے. آپ کی والدہ نے آپ کو گود میں لیا اور بیٹھ گئی, کہا میں بھی اپنے بچے کو دودھ پلا دوں. فرماتی ہے کہ جب میں لے کر کے بیٹھی اور معین الدین حسن کو میں نے داہنا پستان پیش کیا تو میرے بچے حسن نے پینا شروع کر دیا. اور جب آپ دودھ پینے لگے, میں اطمینان سے اس سے گفتگو کر رہی تھی, اس کے بچے کو دیکھ رہی تھی, لیکن جب میں نے پلٹ کر کے بایاں پستان پیش کیا تو معین الدین حسن نے اپنا چہرہ ہٹا لیا, اپنا منہ الگ کر لیا. میں نے پوچھا, میں نے دیکھا یہ کیا حرکت ہے اور یہ کس طریقے سے معمول کے خلاف ہو رہا ہے. لیکن جب میری نگاہ پڑتی ہے تو میں نے دیکھا کہ میرے بچے کی چھوٹی سی انگلی اس عورت کے بچے کی جانب اٹھی ہوئی ہے اور ان کی نگاہ اس کی طرف مرکوز ہے. میں نے جب دیکھا تو اس عورت سے کہا بہن ذرا بتا تیرا معاملہ کیا ہے, میرے بچے کا اشارہ کچھ اور ہی کر رہا ہے. اب وہ عورت رونے لگی, اس کی دہاڑیں نکل گئی. کہا اے خاتون سیدہ, میں آپ سے کیا بتاؤں, کئی دن ہو گیا میرے گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہیں ہے, میرا شوہر دنیا میں نہیں ہے. پانی پر میں ایک دفعہ کر رہی تھی, لیکن جب بھوک سے بے چین ہو گئی تو میں نے برداشت کر لیا, مگر بھوک کی وجہ سے جب کچھ کھایا پیا نہیں تو میرے چھاتیوں سے دودھ خشک ہو گیا. میں اپنے بچے پر ترس کھا گئی. میں نے سوچا کسی سے کچھ مانگ کر کے کھا لوں, مگر کہاں جاؤں یہ میں نے سوچا. مجھے یہ گھر نظر آیا, یہ در نظر آیا, کیونکہ یہ در اہل بیت کا ہے. یہ زمانے کی روایت ہے کہ اہل بیت کے در سے کوئی خالی نہیں لوٹا ہے. اس لیے میں یہاں چلی آئی, اور اس لیے آئی تھی کہ شاید آپ مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو, مجھے کچھ کھانے کو مل جائے تو میرے بچے کے لیے خوراک بن جائے. اللہ اکبر پیارے, کہتی ہے اتنا عورت کہتی جا رہی ہوتی جا رہی ہے. آپ کی والدہ فرماتی ہے میں نے فوراً اس کے بچے کو لے لیا, اور لینے کے بعد اس کو اپنے گود میں لیا اور معین الدین کو اس کی گود میں دے دیا. اب میں نے پایا پستان جب
پیش کیا ہے اور جیسے اس بچے نے دودھ پینا شروع کیا ہے تو معین الدین کی شیر خاری کا زمانہ ہے، مگر آپ اچھل کے مسکرا اٹھے، آپ مچل گئے۔ اس عورت کی نگاہ نے زمانے والوں سے یہ کہا تھا، اے زمانے والوں سمجھ لو یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، یہ غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ اب محدث اعظم ہند کو پڑھو، معاملہ سمجھ میں آئے کہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص مقدس، نعرہ تکبیر۔ میرے غریب نواز کی غریب نوازی کی بات آ گئی تو مسلمان سن لے، دو چند باتیں اور عرض کر دوں، وقت بہت کم میرے پاس بچا ہے کیونکہ مجھے ٹرین پکڑنی ہے۔ اللہ اللہ، سرکار غریب نواز ہے، آپ کی والدہ برمتی ہے یہی نہیں ہے بلکہ آپ کی غریب نوازی کا بچپنے میں حال یہ تھا کہ آپ بچوں کے ساتھ جب باہر نکلتے اس دور کے طریقے سے بچوں کو لے کر کھیلتے تھے، آج کی طرح ہمارے بچوں کی طرح کھیل نہیں کھیلتے تھے۔ راوی کہتے ہیں، واقعہ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ غریب نواز بچوں کو لے جاتے تو نماز کی ترکیب دیتے، کہتے میرے والد اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ایسا سجدہ کیا جاتا ہے، اللہ کا نام ایسے لیا جاتا ہے، یہ آپ کے کھیل میں شمار تھا۔ اور جب وقت ختم ہو جاتا تو آپ فرماتے چلو اب ہم لوگ چلائیں۔ اللہ اللہ، جب بچے چلنے لگتے تھے غریب نواز اپنے گھر کی طرف مڑتے تو رک جاتے، کہتے اے بچوں ذرا سنو، بچے رک جاتے، کہتے کیا بات ہے معین الدین؟ کہتے تم لوگ کھانا نہیں کھائے ہو؟ نہیں ہم نے کھانا نہیں کھایا۔ کیوں نہیں کھائے ہو؟ ہمارے گھروں میں آگ نہیں جل رہی ہے، ہمارے باپ مفلس ہیں، کوئی کہتا ہم یتیم ہیں، کوئی کہتا ہم غریب ہیں۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ فرماتے تو آؤ میرے گھر چلو، ہم تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ بیان فرماتی ہیں کہ اس کے بعد وہ معین الدین لے کر کے آتے اور کہتے امی جان یہ شہر کے ہمارے گاؤں ہمارے علاقے کے غریب بچے ہیں، امی نے کھانا کھلا دو۔ تو امی انہیں کھانا پیش کر دیتی خندہ پیشانی سے، کہتی ہے ایک روز میں نے معین الدین کو آزمانا چاہا، امتحان میں ڈال دیا۔ ہم نے کہا اے بچے معین الدین، روز آپ ان بچوں کو بلا کے لے آتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کسی دن گھر میں کچھ موجود نہ ہو اور ہماری صبح کی ہو بے عزتی ہو جائے، اس طرح ان کو کیوں بلا کر لے کر کے آتے ہو؟ تو کہتی ہے میرے بچے نے مجھے جواب دیا تھا اے امی تمہیں خبر ہے یہ در کس کا در ہے؟ یہ اہل بیت کا گھرانہ ہے، اس گھرانے کی یہ ریت رہی ہے، اس گھرانے کی یہ بات رہی ہے، اس گھرانے کی یہ ہدایت رہی ہے، اس گھرانے کا یہ رواج رہا ہے کہ خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، خود تو بھوکے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں، کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، گھرانے والے۔ اللہ اکبر جارے غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریب نوازی آپ دیکھتے ہوئے چلو۔ اللہ اللہ، آپ کی والدہ بیان فرماتی ہے حضرات ذہن میں تو بہت ساری باتیں آ رہی ہیں، اگر غریب نواز کے بچپن میں غریب نوازی کی بات کی جائے تو گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے، گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، مگر آؤ چند باتیں عرض کر دو پیارے، بڑی تو تیزی کے ساتھ اختصار میں عرض کرتا چلو۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہتی ہیں میرے بچے کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ اگر میں کچھ ان کو عطا کرتی یا ان کے والد صاحب کچھ عطا کرتے تو لے جا کر کے غریب بچوں میں اسے بانٹ آتے تھے اور ان بچوں کو خیال کرتے، جس کے کپڑا نہیں ہوتا کپڑا لے دیا کرتے، جن کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہوتا انہیں کھانے کا سامان لے کر دے دیتے۔ حالات یہ تھے کہ آپ گلی شہروں میں چلا کرتے تھے، اگر کوئی بچہ اپنے باپ سے بضد ہوتا تھا مجھے پیسے چاہیے تو آپ رک کر کے اس کو عطا کر کے چلے جاتے تھے، یہ غریب نوازی تھی۔ اللہ اللہ، بیان کیا جاتا ہے کہ یہی سخاوت آپ کی رہی کہ ایک مرتبہ عید کے موقع پر آپ اپنے گھر سے فاخرانہ لباس پہنتے ہیں، الحمدللہ سادات گھرانہ ہے، الحمدللہ رسول اللہ کا شہزادہ ہے، الحمدللہ رسول اللہ کے شہزادوں کا اور گھرانوں کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے رضا نے بہت پہلے کہہ دیا ہے کہ اس گھرانے کی تو بات کرتا ہے اور اس گھرانے کا عالم تو یہ ہے کہ دیر
सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर प्यारे। आओ जरा देखो गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, फाखराना लिबास आपकी वालिदा ने सिलवा दिया और उसके बाद उम्दा खुशबू इस्तेमाल कर दिया। कहा मेरे लाल अभी निकाह की तरफ जाओ। सरकार गरीब नवाज चले जा रहे मुस्कुराते हुए, रास्ते में आपकी नजर पड़ गई एक नाबीना बच्चा बैठा है जिसके आंख में रोशनी नहीं है, वो बच्चा बैठा हुआ है। आप रुक गए, कहा ए बच्चे आज तो ईद का दिन है, ईदगाह में चलने का वक्त है, तू यहाँ बैठ करके क्या कर रहा है? इतना कहना था तब तक नाबीना बच्चा रोने लगता है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। सरकार गरीब नवाज ठहर गए, क्या मामला है? कहा कि एक पूछने वाले, तू खुश नसीब है, तुम्हारे बाप दुनिया में बाहयात हैं, तेरी वालिदा जिंदा है, उनकी मोहब्बतें लेकर ईदगाह में तू जा रहा है। हमारा न कोई बाप है, दुनिया में हमारा बाप नहीं है, हमारी माँ ने दूसरी शादी कर ली है, हमारे बाप ने जो हमारा सौतेला बाप है उसने हमें घर से बाहर कर दिया है। हाय मैं कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ, कैसे मैं खुशियां मनाऊं? मोइनुद्दीन सरकार आगे बढ़े और उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर के दरवाजे पर पहुंचे, वालिदा ने कहा बेटा कहाँ चले आए, तुम ईदगाह जा रहे थे? कहा अम्मी जान इस बच्चे को जब तक नया लिबास नहीं दिया जाएगा मोइनुद्दीन ईदगाह नहीं जाएगा। इतना कहना था। माँ ने कहा मेरे लाल ये बात तो सही है, लेकिन इतनी जल्दी कैसे हम इसके लिए लिबास का इंतजाम करें? कहा अम्मी जान आप इसको नहला दीजिए, जब आप नहला देंगी तो इंतजाम हो जाएगा। आप गरीब नवाज की गरीब नवाजी को देखिए, आपकी वालिदा नहलाने के लिए गई और जब बच्चे को नहला के बाहर निकली है तो देखती है कि मेरा बच्चा मोइनुद्दीन जो है अपने फाखराना लिबास को उतार चुका है और उस बच्चे के फटे लिबास को पहन लिया है। अम्मी इसको पहना दिया जाए, ये कपड़ा इसको वेतन किया जाए। और जब लेकर के चले हैं प्यारे, अल्लाह अकबर प्यारे, तारीख बताती है कि रास्ते में लोग कह रहे हैं ये तो बड़ा गरीब नवाज है, कोई कह रहा है ये तो गरीबों को नवाजने वाला है। और जब ईदगाह में पहुंचे हैं तो सारे लोगों ने जो एक पे सवार होकर कहा था उसी की तर्जमानी हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने की है कि ये बेटे मेरे आका गरीब नवाज, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है, तुम्हारी जात से मेरा बड़ा ताल्लुक है कि मैं गरीब बड़ा तुम बड़े गरीब नवाज। गरीब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैज़ान सरकार गरीब नवाज और से मुक़द्दस, नारे तकबीर। मेरे आका गरीब नवाज रज़ी अल्लाह अन्हु की गरीब नवाजी बहुत मशहूर है प्यारे। आपको गरीब नवाज से जितना लोग पूरी दुनिया में जानते हैं, अल्लाह अल्लाह। मैंने पहले कहा कि अगर किसी मजमे में मोइनुद्दीन हसन कहा जाए तो उनमें से अगर 100 लोग हाजिर हैं तो 5-10 लोगों को या 20 लोगों को समझ में आएगा, मगर अगर गरीब नवाज कह दिया जाए तो अल्लाह अकबर सारे लोग समझ जाते हैं कि किसकी बात हो रही है, क्योंकि सब जानते हैं कि हम खाली दामन जब गए तो आका ने मुरादें दे दी है। हम जब भिखारी बन करके गए हैं तो गनी बन करके लौटे हैं, हम जब मगते बन करके गए हैं तो हम सखी बन करके लौटे हैं, जब भिखारी बन करके गया है तो राजा बन के आ रहा है। मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं कि तेहारे दर की करामत ये बारहा देखी, उमर दर की करामत ये बारहा देखी कि गरीब आए हो गए गरीब नवाज, गरीब नवाज। अल्लाह अल्लाह। आइए आखिरी जुमला अर्ज करता हुआ चलो, अल्लाह अकबर। मेरे सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अल्लाह अल्लाह। हज़रत अल्लामा बदरुद्दीन अलैहि रहमा जिन्हें बदरे मिल्लत कहा जाता है, अल्लाह अकबर। आप जो है आपका मामला है बयान किया जाता है, एक मौलाना साहब बयान करते हैं कि अल्लामा बदरे मिल्लत अलैहि रहमा एक बार अजमेर शरीफ की जमीन पर हाजिरी देने गरीब नवाज की बारगाह में गए और आप वहां जब पहुंचे उस वक्त जो सज्जादा नशीन आका गरीब नवाज के से
وہ سچے فاروق میاں چشتی تھے، ان کے یہاں قیام ہوا، کمرہ نمبر 79 میں آپ قیام پذیر ہوئے اور کمرے کا دروازہ کھلا رہا، لوگ آپ سے ملنے آتے رہے، ملاقات ہوتی رہی۔ غریب نواز رضی اللہ عنہ کی کرامت کو آپ دیکھو اور آپ کی غریب نوازی کو دیکھو، اللہ اکبر پیارے۔ فرماتے ہیں وہ علامہ صاحب، کہتے ہم لوگ سارے لوگ موجود تھے، دروازہ کھلا تھا، سامنے بلڈنگیں نہیں تھی، اس وقت مزارات اور قبریں بنی تھی، مزارات بھی نہیں بنے تھے۔ وہ کہتے ہیں اے لوگوں، علامہ بدر ملت فرماتے ہیں اے مولانا حضرات جانتے ہو یہ قبریں کن لوگوں کی ہے؟ کہا حضور کی لکھی ہے، کہا یہ ان لوگوں کی قبر ہے جو اپنے وقت کا کوئی قطب ہے، کوئی اپنے وقت کا غوث ہے، کوئی اپنے وقت کا ابرار و اوتاد ہے، کوئی اپنے وقت کا بہت بڑا ولی ہے۔ اگر ان کی قبر یہاں سے الگ ہوتی تو بڑے بڑے کنویں بنے ہوتے، ان کے مناروں پر گنبد بنے ہوتے اور وہاں حاضر اور میلے اس سے پیغام دیے جاتے۔ اللہ اللہ کہا اچھا حضرت ایسی بات کہا؟ ہاں کہا یہ اولیاء ستار اولیاء کرام جو ہے، یہ اولیاء کرام بڑے بڑے جو ہیں یہاں آ کر کے غریب نواز کی پناہ میں رہ کر کے اپنی زندگی گزارنا پسند کی اور یہی پر قیام کیا، یہی پر آخری قیام گاہ کیا۔ اللہ اللہ فرماتے ہیں لیکن جانتے ہو کہا کیا حضور؟ کہا وہ جو بغل میں قبر ہے ایک سائڈ میں، اس میں کوئی مردہ نہیں ہے، اس میں کوئی دفن نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، سارے لوگ چاپ پر دیکھنے لگے۔ کہا حضور ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی موجود نہیں ہے، کیا پہلے سے نہیں دفن ہے؟ اس نے مصنوعی قبر بنا دی ہے؟ کہا نہیں، پہلے اس میں غوث اپنے وقت کا غوث زمانہ موجود تھا، اپنے وقت کا بہت بڑا ولی اس میں رہتا تھا۔ کہا حضور تب کیا ہوا؟ کہا سنو گے؟ کہا ہاں سنیں گے۔ کہا سنو بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ اس قبر میں جو ولی موجود تھے، غریب نواز کی بارگاہ میں سارے حاضرین آتے رہتے ہیں، حاضریاں دیتے رہتے ہیں۔ ایک موقع پر لوگ آئے حاضری دے رہے تھے، ایک مرد و عورت بھی آئے، ان کے گود میں ایک 1.5-2 سال کا بچہ بھی تھا۔ اس بچے کو لے کر کے وہ عورت آئی ہوئی تھی اور حاضری بھی دے رہی تھی۔ اس کا شوہر جو تھا، اس کا شوہر بازار میں کچھ خریدنے کو چلا گیا، یہ عورت اپنے بچے کو گود میں لے کر بیٹھی تھی۔ اچانک بچہ اترا گود سے اور اسی طرف ٹہلتے ہوئے چلا گیا، اسی قبر کے قریب پہنچا، لاشعوری میں بچپنے کا عالم ہے، بچے نے استنجا کر دیا اور جب پیشاب کیا تو چند قطرے اس قبر پر پڑ گئے۔ اس قبر میں جو بزرگ تھے ان کو چلا لا گیا اور جب چلا لایا تو نگاہیں کسب ڈال دیا، بچہ زمین پہ گر گیا، تڑپنے لگا، زبان باہر آ گئی، ہاتھ پیر بیٹھنے لگے۔ اللہ اللہ اتنے میں کسی نے کہا خاتون تیرے بچے کو کیا ہو گیا؟ ماں کا کلیجہ پھٹنے لگا، دوڑ کر کے اپنے بچے کے قریب جاتی ہے، اٹھا لیتی ہے، سینے سے سمٹاتی ہے، میرے لال تجھے کیا ہو گیا؟ اے میرے شہزادے تجھے کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا اچانک تجھے؟ مگر یہ کہتے کہتے اس بچے کی روح کب سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے، وہ بچے کا کی روح نکل جاتی ہے، بچہ انتقال کر گیا۔ اللہ اکبر پیارے، سارے لوگوں کا مجمع ہے، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، عورت رو رہی ہے، ہاں میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، ہائے افسوس اب میں کہاں جاؤں، ہائے افسوس سے کیا معاملہ ہو گیا۔ اللہ اللہ اس کا شوہر آ گیا، وہ بھی رونے لگا، وہ بھی آنسو بہانے لگا۔ اللہ اکبر پیارے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ خطیب اعظم ہندوستان مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، خطیب اعظم ہندوستان مفتی قاسم القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، عرس مبارک، عرس مبارک۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، میری بات ختم ہو رہی ہے، اب آپ ان علماء کو سنیں۔ میرے آقا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ملاحظہ فرماؤ۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خاتون رو رہی ہے، نوجوان باپ آیا، وہ بھی رونے لگا۔ اس عورت نے گنبد غریب نواز کی طرف لو لگایا، کہا حضور اگر اتنے دنوں کے لیے گود کو ہری کرنا تھا تو کیوں ایسا کیا؟ میرے سرکار آپ ہی کی بارگاہ میں نے دعا مانگی تھی اللہ سے
آپ کے صدقے میں اللہ نے میری گود کو ہری کیا تھا، آپ ہی کی بارگاہ میں میرا بچہ چلا گیا۔ اے میرے آقا، ہم کون سا منہ لے کر کے جائیں گے اپنے علاقے میں لوٹ کر کے؟ جب لوگ پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے کہ اس در پر جو آتا ہے وہ دامن پر کر کے جاتا ہے، دامن خالی کر کے نہیں جاتا ہے۔ کرم ہو جائے اس طرح کر کو گرد، اور اس طریقے سے گریہ جاری کیا اس عورت نے۔ غریب نواز کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ تب تک کے سبب اس بھیڑ میں جہاں سارے تماشائی بنے ہوئے تھے، ایک فقیر آتا ہوا نظر آیا۔ وہ بھیڑ سے ایک آدمی سے دریافت کرتا ہے، یہ بتاؤ یہ بھیڑ کیسی لگی ہوئی ہے؟ کہا یہ بھیڑ لگی ہے، ایسا معاملہ ہو گیا۔ بھیڑ کو چیرتے ہوئے وہ بزرگ وہاں گئے اور فقیر جانے کے بعد کہا عورت کیا ہوا، کیوں رو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا دیکھ نہیں رہتے بابا کہ میرے گود میں جو بچہ ہے یہ مر چکا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ زندہ تھا، اب اس کی روح نکل چکی ہے، ہائے افسوس، ہم کیسے گھر کو واپس لوٹائیں؟ وہ بزرگ وہی بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد اس بچے کے سر پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھا دم کیا، کہا تجھے غلط فہمی ہو گئی ہے، دیکھ تیرا بچہ زندہ ہے، مسکرا رہا ہے۔ عورت کی نگاہ اٹھتی ہے، وہ دیکھتی ہے واقعی بچہ باحیات ہے اور بچہ زندہ مسکرا رہا ہے۔ اللہ اللہ، عورت خوشی سے چیخ پڑی، سارے لوگ مچل گئے، مگر وہ بزرگ وہاں سے نکلے اور نکلنے کے بعد اس قبر کے قریب آئے اور اپنے آسا سے ایک عصا مارا، کہا اٹھو، یہاں تمہارا گزارا نہیں ہے، یہاں سارے لوگ آتے ہیں، یہاں اہل علم بھی آتے ہیں، چوڑا قسم کے بھی آتے ہیں، یہاں سارے لوگ آتے ہیں، یہاں پر اگر تمہیں برداشت نہیں ہے تو یہاں تمہیں رہنے کا حق نہیں ہے، اٹھو یہاں سے چلے جاؤ، پہاڑوں میں آبادی کرو، پہاڑوں میں بسیرا کرو۔ علامہ بدر ملت فرماتے ہیں کہ اسی دن سے وہ قبر خالی ہو گئی ہے اور اس میں جو بزرگ تھا وہ پہاڑوں کی دنیا میں چلے گئے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ میرے آقا غریب نواز کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے، اگر کوئی دل سے مچل جائے اور آپ کی طرف لو لگا لے تو انشاءاللہ تعالی ضرور اللہ تعالی اس کی مرادیں پوری کرے گا، کیونکہ دیکھا آپ نے کہ جب ایک لاچار ماں نے غریب نواز کو پکارا ہے تو جیسے بچپن میں نوازتے تھے ایسے آپ نے اپنے حیات کے بعد بھی نوازا، اور وہ عورت جب چلی ہے تو نکنکھیوں سے اس گنبد ددھیا پر نظر ڈالتے ہوئے اور زمانے کو پیغام دیتے ہوئے اس انداز میں چلی ہے جس کا نقشہ علامہ حسن کھینچ رہے ہیں کہ میرے غریب نواز کی بارگاہ سے یہ پیغام وہ دیتے ہوئی عورت چلی تھی کہ خواجہ ہند ہے دربار والا تیرا، خواجہ ہند ہے دربار والا تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، والا تیرا۔ پھر آپ لو لگا لیجئے کہ میرے آقا غریب نواز ہم دنیا کے ستائے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے وہ مصیبت زدہ ہے کہ تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے کہ میں غریب بڑا تم بڑے غریب نواز، غریب نواز۔ دل کے رضا خنجرے خوخار پاکبار آدھا سے کہہ دو خیر، منائے نشر کرے ذکر خدا جو ان سے جدا، چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں، کنجی سخر کی ہے اور یوں تو مسلک ہے بہت، لیکن تمہیں دوستو سوئے جنت مسلک احمد رضا لے جائے گا، سوئے جنت مسلک احمد رضا لے جائے گا۔ فیضان غازی میاں زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد۔